السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، آمین یا رب العالمین۔ تسبیح کر لیتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ هو اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ ولا الا الہ اللہ الا واللہ اللہ اکبر۔ واللہ اکبر۔ جی، پارہ نمبر ہمارا 17 ہے، اور اس سے پہلے میں تھوڑا سا قرآن مجید پڑھنے والوں کے لیے جنت کا جو مقام ہے اس کے اوپر ایک حدیث بتا دیتی ہوں۔ قرآن مجید پڑھنے والوں کا جنت میں کیا مقام ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن قیامت کے دن اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، اور اپنے ساتھی سے پوچھے گا، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ پھر قرآن کہے گا، میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہر کو پیاسا رکھتا تھا، یعنی رات کو قیام کے لیے اور دن پڑھنے کے لیے، اور یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا، یعنی بزنس والے بزنس کی طرف دوڑ رہے ہوتے تھے اور اللہ والا اللہ کے پیچھے دوڑ رہا تھا، تو قرآن کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ اور میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے آیا ہوں، یعنی جو دنیا کے پیچھے دوڑ رہے تھے ان کے پیچھے نہیں جا رہا، کیونکہ تو میرے پیچھے دنیا میں آتا تھا، آج میں تیرے پیچھے ہوں۔ پھر اس کے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے، اس کے والدین کو 2 عمدہ پوشاکیں پہنائی جاتی ہیں، اور اس قدر بیش بہا قیمت کی ہوں گی، یعنی اتنی زیادہ قیمتی ہوں گی کہ دنیا اور مافیا کی قیمت ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی ان پوشاکوں کا۔ وہ دونوں کہیں گے، اے رب، یہ پوشاکیں ہمارے لیے کہاں سے؟ کہا جائے گا، اپنے بیٹے کو قرآن سکھانے کی وجہ سے۔ صاحب قرآن کو روز قیامت کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔ سورت انبیاء شروع ہو رہی ہے، آیات اس میں ہے 112، سورہ انبیاء مکیہ، رکوع اس میں ہے 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس تازہ نصیحت بھی تھی، ان کے رب کی طرف سے آتی ہے، اس کو بے تکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ کیا ہمارا یہ حال نہیں ہے؟ ہمارے پاس کھلی کتاب ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے، ہم روز اس کو اٹھا کے چون کے رکھتے ہیں، صاف کر کے رکھتے ہیں، لیکن کیا ہے، یہ ہمیں اپنی حساب کا ہوش ہی نہیں ہے۔ یہاں پر اشارہ جو ہے وہ قرب قیامت کی طرف ہے اس آیت کے اندر، اس بات کی کہ انسان کی موت جو ہے وہ بہت قریب ہے، یعنی جس سے انسان کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ عمل کی مہلت ختم ہے اور حساب کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ جو شخص دنیا سے فوت ہو کر جاتا ہے، اس کا قبر میں ایک مختصر سا حساب شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے سوال کیے جاتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ جب انسان قیامت کے دن اٹھے گا تو اس سے باقاعدہ حساب لیا جائے گا۔ یہ 3 سوال جس نے قبر میں دے دیے تو سمجھیں کہ وہ پار لگ گیا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال دنیا میں بہت آسان لگتے ہیں، پھر یہی بات کہ جب آپ کے یہاں پہ نہیں ہے نا یہ سب کچھ،
تو آپ جواب نہیں دے سکیں گے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کا دل سے ایمان لانا ہے اس کتاب پہ، نبی پہ، اللہ پہ. وہ حساب کس بارے میں ہوں گے کہ اس نے زندگی کن کاموں میں گزاری. نمبر پہلا ہے کہ اس نے زندگی کن کاموں میں گزاری. نمبر 2 ہے جوانی کہاں گزاری. ٹھیک ہے. نمبر 3 ہے کہ اس نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. نمبر 5 ہے جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. ٹھیک ہے. اس لیے تو ہمیں ہر ایک کو اپنے آخری وقت اور حساب کی فکر ہونی چاہیے. تو ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہی ہوتی ہے. یعنی جب انسان مر جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ قیامت کا وقت انتظار کرنا ہے. جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے جاتے ہی یہ سوال شروع ہو گئے، اس کا حساب شروع ہو گیا. تو انسان کی موت کے ساتھ ہی اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ میں دنیا سے ہوں نہ دنیا مجھ سے ہے. یہ تو وقتی طور پر ایک ایسی ٹرانزٹ میں آتے ہیں کہ رکے ہیں اور پھر آگے جانا ہے. بے شک مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے اور قیامت کو اس انگلی، یعنی ایسے انگلی کی پھر ساتھ دوسری انگلی کی، ٹھیک ہے، اس انگلی اور اس انگلی کی طرح بھیجا گیا. یعنی آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی جو تھی اس کو ملایا، دونوں کو اکٹھا کر دیا. یعنی آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اب کیا ہے، بلکہ اب قیامت کی طرف ہم جا رہے ہیں. جب نبی ہمارے آ گئے تو پھر کیا تھا، پھر قیامت کا انتظار شروع ہو گیا کہ اب قیامت کی طرف جا رہے ہیں. ابھی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے، اے لوگو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو. آ گئی کانپنے والی، اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا آ پڑے گا. آ گئی موت اپنی سختیوں کے ساتھ. تو کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخری حصے میں، جو بہت میٹھی نیند کا وقت ہوتا ہے، جب اتنی گہری نیند آتی ہے کہ چاہے جتنی مرضی بیمار بندہ ہو اس وقت آنکھ ضرور لگتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت خبردار کر رہے ہیں کہ آگے کانپنے والی، یعنی جو موت کا زلزلہ ہے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ قیامت کا زلزلہ. اور آگئی موت اپنی سختیوں کے ساتھ، کہ جو قیامت ہے وہ تو بعد میں آئے گی، لیکن چھوٹی قیامت موت وہ بھی بہت سخت موت ہے، کیونکہ اس کی بھی سختیاں ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. اور اسی طرح آگ بھی، کہ جنت بھی اسی طرح اور آگ بھی. تو انسان جنت کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے کہ اللہ ہمیں، اللہ نے پیچھے کتنی امیدیں دلا دی ہیں کہ کوشش کرتے رہو، امید کے ساتھ رہو. خوف اور امید، ہم نے پوری ایک صورت اس میں کہ خوف اور امید دونوں کا سہارا ہے. دل ان کی دوسری فکروں میں منہمک ہیں، اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع اور علیم ہے. وہ سمیع العلیم، آیت نمبر 4 ہے سورۃ انبیاء کی. تو یہاں پر ہمیں غور و فکر کرنے کی، جو غور و فکر نہیں کرتے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرتے، وہ جو ہے وہ کوئی نصیحت بھی نہیں ان کو کام آتی. یہ پیچھے ہم نے یہ پڑھا. پھر آگے ہے کہ اس قسم کی سازشیں اور کئی قسم کی سرگوشیاں اور افواہوں کی باتیں آپ تک بھی پہنچتی تھیں. تسلی کس بات سے ہوتی ہے کہ ہمارا رب جو ہے نا وہ سن رہا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں بھی آپ دیکھیں، کوئی بھی اگر دین کا کوئی کام کر رہا ہو یا کوئی بھی بڑا کوئی مشن لے کے، تو اتنے لوگ باتیں اس میں سے نکالتے ہیں، اس کے لیے مختلف چیزیں نکالتے. تو آپ نے کیا کرنا، پریشان نہیں ہونا. آپ نے کیا یاد کر لینا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی بہت کچھ آیا تھا، انہوں نے بھی بہت کچھ سنا. اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ میری نیت کیا ہے. دنیا کے کہنے پہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کے دل کی نیت کو اللہ نے پکڑنا ہے. تو آپ نے کہنا کہ میرا اللہ مجھے جانتا ہے، وہ خود ہی ان سے نپٹ لے گا. تو بہت دفعہ ایسا تھا کہ دین کی طرف بلانے والے لوگوں کو جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، آخرت کی یاد دلاتے، تو لوگ جو ہے نا وہ الٹا ریئیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی اپنی ہی باتیں ان کے سامنے لا لا کے، ظاہر انسان، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے.
اگر کوئی اچھا ہی بات کر رہا ہے تو اس پہ کوئی بری بات بھی ہوگی, کوئی اس کے اندر خامی بھی ہوگی, تو لوگ جو ہے نا اس خامیوں کو زیادہ اچھالتے ہیں. تو ہم نے اس کے اوپر دھیان نہیں دینا. اگر ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم نے اچھے کام کو اپنے جاری رکھنا ہے. وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگندہ خواب ہے, بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے, بلکہ یہ شخص شاعر ہے. یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے, تو باقی تو دور کی بات ہے. ورنہ یہ لائے کوئی نشانی, جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے, حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی. اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے. تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو. ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ تھے, اور نہ وہ سدا جینے والے تھے. پھر دیکھ لو کہ آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے, اور انہیں اور جس جس کو ہم نے چاہا بچا لیا, اور حد سے گزرنے والوں کو ہم ہلاک کر دیا کرتے ہیں. تو کیا ہے کہ قرآن کی یہ آیات پر وہ کہتے تھے کہ پراگندہ خواب ہیں, یہ رات کو خواب دیکھتے ہیں اور اٹھ کے تو ہمیں سنانے آ جاتے ہیں, نعوذ باللہ. بلکہ یہ ان کی خود ساختہ کہانیاں بھی ہیں, چیزیں بھی ہیں. اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے. وہ پچھلے لوگوں کو بھی معجزے دکھائے گئے اور وہ نہیں مانے. تو جتنے مرضی ان کے سامنے معجزے لے آؤ, یہ ماننے کے نہیں ہیں. آیت نمبر جو 7 ہے اس میں دیکھیں, الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یہ بہت بڑا اصول بتا دیا ہمیں کہ جو بات انسان کو معلوم نہ ہو وہ علم والوں سے پوچھ لیا کرو. جس بات کا علم نہ ہو وہ پوچھ لیا کرو, لیکن بہت زیادہ مین میکس نکالنے سے بھی منع کیا ہے. ٹھیک ہے, اعتدال کے ساتھ, یعنی پوچھنے میں جاننے میں اس کو کوئی حیا نہیں ہونی چاہیے, کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے. خیر کی بات انسان کو کی بات کے لیے انسان کو کیا حریص ہونا چاہیے, اور جس چیز میں بھی شبہ شک ہو عمل کے اعتبار سے, کوئی بھی کنفیوژن ہو کسی چیز کے بارے میں اعتبار سے, تو انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے, حیا نہیں کرنی چاہیے پوچھنے میں. ٹھیک ہے, تاکہ صحیح بات جو ہے وہ معلوم کر لی جائے. تو اس میں لکھا ہے فَاسْأَلُوا عَلَى الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ تم علم والوں سے پوچھ لو. اور یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کہا گیا, اگر تمہیں آپ کی رسالت میں کوئی بھی شک ہے تو رسول کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں یہ جاننے والوں سے پوچھ لو, تاکہ یہ شک دور ہو جائے. ٹھیک ہے, کہ نبی کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں. اب آیت نمبر 10 پہ ہم, لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. کہ لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے, کیا تم نہیں سمجھتے. اب قرآن جو ہے وہ کیا ہے, وہ ہماری بات ہے, ہر بندے کی ایک بندے کی بات ہے. وہ اس میں ہماری گفتگو ہے, اس میں ہمارے اچھے برے اخلاق کا ذکر ہے, اس میں ہمیں اچھے اعمال کا ذکر ہے ہمارے. اس کو مضبوطی سے تھام لو, اور جو کچھ ہے اس میں پوری طرح عمل پیرا ہو جانا چاہیے. اس میں ہی ہمارے لیے عزت اور شرف ہے. ذکر حکم کا مطلب ہے شرف اور عزت. ابھی ہم نے جو پڑھا نا فیہ ذکر حکم, ذکر حکم ہے تمہارا ذکر, تو کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت اور شرف عطا کیا ہے. اس کا ایک اور بھی معنی کیا گیا کہ اس میں تمہارے ان دینی معاملات کا ذکر ہے جن کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے. اس میں ایسی چیزیں جن پر عمل کرنے میں تمہاری زندگی ہے اور تمہاری کامیابی بھی ہے. تو کیا ہے کہ اللہ کی کتاب بعض لوگوں کے لیے عزت اور بلندی کا باعث بنتی ہے, اور بعض لوگوں کے لیے یہ ذلت کا باعث بھی بنتی ہے, جو اس کو صحیح طریقے سے سمجھنا نہیں چاہتے ہیں. عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ عامر بن حارث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسفان کے مقام پر ملے, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مکہ کا عامل مقرر کیا ہوا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم جو یہاں آئے ہو تو مکہ پر کس کو عامل یا گورنر بنا کے آئے ہو. تو نافع نے کہا ابن ابزا کو. انہوں نے کہا ابن ابزا کون ہے؟ کہنے لگے ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک ہے. تو یعنی غلام ہے اور اتنے بڑے مرتبے میں پہنچ گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو ہمارا جانشین بنا ڈالا. انہوں نے کہا کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب پڑھنے والا اور فرائض کا عالم ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واقعی تمہارے نبی نے سچ فرمایا تھا, بے شک اللہ کی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کے کیا کرتا ہے, مرتبے اونچے کر دیتا ہے. آزاد غلام اور گورنر بنا. ٹھیک ہے, کس وجہ سے؟ قرآن کے علم کی وجہ سے.
یعنی اگر کوئی خاص نیت کے ساتھ اس کتاب کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بھی ڈال دیتے ہیں اور اس کا مقام بلند کرتے ہیں. اور اگر کوئی دینوی مقاصد کے لیے پڑھتا ہے کہ میں پڑھ کے اس کو دنیا سے پیسے بٹوروں گا اور اپنی دکان چمکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی دیتے ہیں، اور دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو نقصان ہی نقصان ہے. کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور اس کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا. جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے. کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے. کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطابوار تھے. آیت نمبر 15 ہے، فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین. اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا. تو کیا ہے کہ جیسے پچھلی بستیوں کے انجام سے خبردار ہمیں کیا جا رہا ہے کہ سورت انبیاء جو ہے نا، اس میں انبیاء کا ذکر کثرت کے ساتھ ہے. یعنی یہ سورت کے اندر جو کنٹینٹ ہے نا، وہ سارا کا سارا انبیاء کے متعلق ہے. اور یہاں بھی جو بات کی جا رہی ہے جن بستیوں کے اندر بھیجے گئے تھے انبیاء، ان کے ساتھ کیا بیتی ان کا سب کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور پھر جیسے کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے نا، ایسے ہی مرنے کے بعد ان کے جسموں کا ڈھیر بن جائے گا. اندر ان میں کوئی رمق باقی نہیں رہے گی، کوئی شان و شوکت، کوئی دنیا کی لذت جسے وہ حاصل کرتے تھے وہ باقی نہ رہے گی. ان کے لیے سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور یہ جو لفظ ہے نا بڑا میننگ فل ہے، جعلنا حسیدن خامدین، کوڑے کا ڈھیر. ہم نے ان کو بجھے ہوئے ڈھیر کی طرح کر دیا. یہ بہت مطلب اس پہ ایک عبرت چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے کہ جعلناہم حسیدن خامدین، ہم نے انہیں بجھے ہوئے ڈھیر کی طرح کر دیا. یعنی جیسے آگ جلا کر راکھ بنتی ہے اور راکھ کا ڈھیر ہم بنا دیتے ہیں نا، جس کے اندر کوئی حرارت کوئی رمق نہیں ہوتی، وہ پھینکنے کے قابل ہو جاتی کہ دوبارہ وہ ہم یوز بھی نہیں کرتے. کوئلے تو دوبارہ یوز ہو جاتے ہیں نا اگر رہ جائیں، لیکن راکھ جو ہوتی ہے وہ دوبارہ یوز نہیں ہوتی. تو یہ ان کا حال اللہ تعالیٰ ایسے کر دیں گے کہ وہ کوئی راکھ کا ڈھیر بن جائیں گے. ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا. اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس کر لیتے، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں اور اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے. اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو. آیت نمبر 19 ہے، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں، شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. دیکھیں جو فرشتے ہیں نا وہ اللہ کی عبادت کرنے سے تھکتے ہی نہیں ہیں، مسلسل. آج کل تھوڑی سی ہم ایکسٹرا عبادت کر لیں تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ذرا سی جاتے ہیں نا تراوی کے لیے، ذرا سی رکعت لمبی ہو جاتی ہے، ذرا سا تلاوت لمبی ہو جاتی ہے تو ایسے ایسے ہلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب بس ہو گئی ہے، اب مولوی صاحب جو ہے نا وہ رکوع یا سجدہ کرنا شروع کر ہی دے. ٹھیک ہے، تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے. تو فرشتے دیکھیں کہ وہ مسلسل جو ہے وہ عبادت پہ لگے رہتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا جو کچھ میں سن رہا ہوں تم سب بھی وہ سن رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو کوئی چیز نہیں سن رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک میں آسمان کے چرچرانے کی آواز سن رہا ہوں. تو یہ کیا ہوا ہے کہ چرچرانا کیا ہے کہ جو اوپر آسمان ہے اس کی ایک بالش ایک مطلب کہتے ہیں کہ 4 انگلیاں بھی اتنی نہیں ہے کہ وہاں پہ جگہ خالی ہو جو فرشتے سجدہ نہ کر رہے. ٹھیک ہے، تو اتنے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں کہ آسمان کی چرچرانے کی آواز سن رہا ہوں. تو ہماری عبادتوں کا ہم حال دیکھیں، اور اللہ نے پھر بھی ہمیں کیا ہے اشرف المخلوق بنایا ہے اور پھر سجدے کا بھی حکم دلوایا ہے. تو پھر آگے ہے کہ ہمیں اپنی باتوں کی طرف یکسو ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے اندر سجدہ کرنے اور فرشتوں جیسا تو خیر ہم نہیں کر سکتے، ان جیسا شوق جو ہے نا وہ پیدا کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے. کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عارضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہیں؟ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو آسمان اور زمین دونوں کا نظام بگڑ جاتا. بس پاک ہے اللہ رب العرش
ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہیں اور سب جواب دہ ہیں. کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل، یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں ہم میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں. ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو. یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے. استغفر اللہ. سبحان اللہ. وہ یعنی فرشتے تو بندے ہیں، فرشتے تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے، اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے، وہ بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتے ہیں، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہیں. وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے جس کی حق میں سفارش سننے والا اللہ راضی ہو، اور اس کے خوف سے ڈرتے ہیں. اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے. ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے. تو آیت نمبر جو ہم 20 پڑھ کے آئے اس میں یہ ہے کہ دن رات جو ہے اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور فرشتے جب وہ رکتے نہیں ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے بھی اپنی جو ذکر ہے نا اس کی جو ہے وہ بہتات کر دینی ہے تاکہ ہمیں حسرت میں نہ پڑنا پڑے. ہمارا بیڈ، ہمارا کچن، ہمارا سفر، ہمارے بیٹھنا، ہماری مجالس، ان سب کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ذکر ضرور کرنا ہے. اور ہر دن کا، خاص طور پہ آج کل ہر دن کا ایک ٹارگٹ بنا لیں. ہر دن کا ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ میں یہ تسبیح اس ٹائم کروں گی. کچن میں جا رہا ہے تو میں نے یہ تسبیح کرنی ہے. میں نے اس پہ ڈالا بھی تھا بنا کے، پورا چارٹ تھا. ٹھیک ہے، میرے پاس تو نہیں آ رہا. پتہ نہیں. اچھا ہاں جی، وہ چارٹ بھی آیا کہ آپ صبح آ ہی نہیں رہے. میں بھیجوں گا. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر اتنا اچھا وہ بنا ہوا ہے کہ آپ اپنی تسبیحات کا ٹائم رکھ لیں، آپ کی ساری تسبیحات بھی پوری ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو تسبیحات کا ہم نے ٹائم سیٹ کر لینا ہے. دروشی کی تسبیح کرنی ہے، استغفار کی کرنی ہے، آیت کریمہ کی کرنی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا ذی الجلال والاکرام، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے، یہ سارے ٹارگٹ ہم سیٹ کر لیں کہ ہم نے یہ سب کچھ پورا کرنا ہے. اور پھر فون کا بھی وقت مقرر کر لیں کہ ہم نے فون کتنے ٹائم میں کب دیکھنا ہے، اور بس. ٹھیک ہے، فون کے اوپر کیونکہ فون پہ لگ جائے نا تو ہم بچوں کے لیے تو اسکرین ٹائم فکس کرتے ہیں، لیکن اپنے لیے ہم آزاد چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے اپنے لیے بھی اسکرین ٹائم جو ہے نا وہ فکس کرنا ہے. تو آگے ہم نے جو آیت نمبر 30 پڑھی ہے اس میں ہے کہ آسمان اور زمین آپس میں گڈ مڈ ہو جائیں گے. اچھا، میں نے ابھی پڑھی نہیں ہے. اس میں ہے آیت نمبر 30 ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. تو کیا ہے کہ زمین اور آسمان آپس میں گڈ مڈ تھے، ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. دیکھیں، اب پہلے یہ لوگ مانتے ہی نہیں تھے، اب سائنس نے بھی اس کا کر دیا کہ بگ بینگ جو ہوا تھا اس کے ذریعے وہ بہت بڑا گولا تھا جو، اور وہ پھٹا اور مختلف حصوں میں تقسیم ہو گیا. ہر جاندار چیز کو پانی سے زندگی بخشی. یہ دو باتیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دریافت نہیں ہوئی تھی، لیکن کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا. تو کہ جہاں تک ہر جاندار چیز کو پیدا کیا گیا وہ کیا ہے کہ وہ اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور آنکھوں کو قرار آ جاتا ہے، بس آپ مجھے ہر چیز کی اصل بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی، ہر چیز پانی سے پیدا کی ہے. ہر چیز ابتدا میں پانی تھی اور پھر بعد میں وہ ٹھوس، مائع، گیس میں تقسیم کی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ابتدا جو ہے وہ کہاں سے کی ہے، وہ پانی سے کی ہے. تو آگے آیت نمبر 32 ہے، آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آیاتها معرضون. آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہے کہ کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. ہمیشہ کے لیے تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف کیا کرنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے. غور و فکر کا دیکھیں مسلسل پہلے پارے سے لے کے اب تک
مسلسل صبر، تقوی، غور و فکر، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کا مسلسل آ رہا ہے کہ جو غور و فکر کرنا وہ کیا ہے، وہ عبادت ہے اور ہم پہ لازم ہے. جس طرح قرآن کی آیات کو پڑھنا ضروری ہے، اس طرح کائنات کی آیات کو بھی اسٹڈی کرنا جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو تاکہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چیزوں کا علوم جو ہے وہ حاصل کرے، اور ایسے علوم کو عبادت کی نیت سے حاصل کرنا تاکہ وہ مشکل میں کام آئے، وہ بھی عبادت ہی سمجھا جاتا ہے. عام زندگی کی جو پڑھائی ہے نا وہ بھی اگر ہم اس نیت سے کریں نا کہ ہم اللہ کے کائنات کو سمجھنے کے لیے، اور پھر ہم اس کو جیسے ڈاکٹر ہے وہ بن کے کہ میں اللہ کے بندوں کا علاج کروں گا جس سے ان کو شفا ملے گی، تو وہ بھی عبادت کے میں آئے گی اگر ان کا مقصد ٹھیک ہو، نیت ٹھیک ہو. نیت پیسہ کمانا نہ ہو کہ میں نے کروڑ لگایا ہے تو میں نے 10 کروڑ اس سے کمانا ہے اپنا بنا کے کلینک. ٹھیک ہے، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. مقصد جو ہے وہ عبادت ہی ہونی چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے. تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہی نصیحت کرنی ہے کہ وہ جو بھی علوم پڑھیں، جو بھی علم پڑھیں، اس میں اپنی نیت درست کر لیں. اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے اس کے اندر اور ان کو ثواب بھی ہوگا. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، پھر ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. اور آگے آیت نمبر 34 ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیش کی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افا ان مت فہم الخالدون. یہ ہم نے کسی کو انسان کو پہلے بھی، آپ سے پہلے بھی ہمیشگی نہیں دی، اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں. آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے. تو ہمیشہ کسی کے لیے بھی نہیں دنیا میں رہنا، ہمیشہ کے لیے دنیا میں کوئی بھی نہیں آیا. انبیاء کو بھی دنیا سے جانا ہوتا ہے، وہ بھی فوت ہوتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے چاہو زندگی گزارو، بلکہ آخر مرنا تو ہے. جس کو چاہو اپنا محبوب بنا لو، یقیناً تمہیں بالآخر ان سے جدا تو ہونا ہے. یعنی اس دنیا میں انسان جیسی چاہے زندگی بسر کرے، لیکن کیا ہے، مرنا تو آخر انسان نے ہے. جتنا چاہے دنیا کا سامان اکٹھا کر لے، آسائشیں اکٹھی کر لیں، ان سب کی محبت اختیار کر لے، لیکن کیا ہے، آخر چھوڑ کر ہی جانا ہے. یاد رکھیے، جس انسان کے پاس جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اس کو اتنی ہی تکلیف زیادہ ہوتی ہے چھوڑنے کی. ٹھیک ہے، اس لیے اپنے خاندان اور دیگر لوگوں سے، بزرگ خواتین کے قصے بھی ہم نے سنے ہوں گے کہ فلانی کے پاس صرف ایک ہی سوٹ تھا، فلانی کے پاس ایسے، تو اس لیے ایک ہی باکس تھا، یہ چند چیزیں گنی چنی تھی. تو خوش قسمت ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اپنی ذمہ داریاں پوری کر جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی چیزیں بانٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ہلکا کر جاتے ہیں، اور وہ جوانی میں ہی سب کچھ کر جاتے ہیں، اکٹھا کر کے نہیں رکھتے. ضرورت کم ہو تو انسان کا وقت بچتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب انسان اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ضرورتیں اپنی کم کرتا جائے تو کیا ہے، وقت بچ جاتا ہے، انسان کے اوپر بوجھ بھی کم ہوتا ہے. تو دنیا سے جاتے ہوئے مرتے وقت دل جو ہے وہ ہلکا ہونا چاہیے. دنیا چھوڑنے کا بہت بڑا صدمہ نہیں ہونا چاہیے، یہ حسرتیں نہیں ہونی چاہیے کہ اف میری فلانی چیز جو ہے وہ کس کے پاس جائے گی، کس بچے کے نام جائے گی، کس بچے کے نام نہیں جائے گی. ان سب چیزوں کو کیا ہے، اللہ کے سپرد کر دیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے جو خیالات ہیں مرتے وقت ہی آ جانے ہیں، نہیں، اس کا پہلے ہی ہم نے جو ہے وہ اس پہ عملی طور پر عمل کرنا ہے اور پریکٹیکلی ان پر فوکس کرنا ہے. جب انسانوں کی بھلائی کے لیے کچھ کام کرتا ہے تو اس وقت ان چیزوں سے کچھ الگ ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں نکالتا، عبادت کے لیے نہیں نکالتا، تو ان چیزوں میں کھویا رہتا ہے. پھر یہ چیزیں وبال جان بن جاتی ہیں. اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ جب ان چیزوں سے دور ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ایزی رہ جاتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، بس اس کی اپنی ضرورت ہے، اس نے اپنا سارا فرض پورا کر دیا. ایسے خوش قسمت لوگ ہم پڑھ رہے تھے کہ جو اپنے آپ کو ہلکا کر جاتے ہیں دنیا کے اندر ہی، اور اپنے اوپر وہ جو ہے وہ بوجھ لے کے آگے نہیں جاتے. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے اور میں نے بتایا تھا کہ موت کے وقت انسان کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ موت کے بعد بھی برقرار رہے گی.
جو موت سے پہلے کیفیت انسان کی ہوتی ہے وہ موت کے بعد بھی برقرار رہے گی. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ نفس مطمئنہ حاصل ہو. اور نفس مطمئنہ زیادہ مالدار اور اولاد سے حاصل نہیں ہوتا. وہ کس سے ہوتا ہے؟ وہ نیک کام سے ہوتا ہے، اور خصوصاً مال وہ نیکی کے راستے پر لگانے سے حاصل ہوتا ہے. تو اس چیز کے لیے انسان کو کیا ہے؟ محنت اور کوشش کرنی ہے، تاکہ دنیا میں تاکہ دنیا سے واپسی جو ہے نا کہ اللہ کی طرف جانا اس کے لیے آسان ہو جائے. انسان آگے دیکھیں کہ یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے؟ اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں. انسان جلد باز مخلوق ہے. ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائی دیتا ہوں، مجھ سے جلدی نہ مچاؤ. یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی پوری کب ہوگی اگر تم سچے ہو؟ کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی. وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اسی طرح یکلخت دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر مہلت ہی مل سکے گی. مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. دیکھیں زلزلہ آتا ہے تو ہمیں کوئی پتہ چلتا ہے؟ ہم آرام سے لیٹے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دم وہ آفت آتی ہے اور ایک دم سے وہ چلی جاتی ہے. تو قیامت کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے کہ انسان کے ساتھ ہونا کیا ہے. اس وقت آپ کا ہر چیز بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. آپ ذہنی طور پہ وہ ہل رہا ایسے ہوتا ہے کہ آپ ذہنی طور پہ آپ پراپر طریقے سے کام نہیں کر پاتے ہو، اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے. تو انسان کیا ہے؟ بہت جلد باز مخلوق ہے، اور اس میں تشویش اور پریشانی جو ہے نا وہ بہت زیادہ جلدی آ جاتی، فکر زیادہ کرتا ہے اور جلدی کام ہو جائے کہ یہ، اور پھر کسی کام کا کیوں نہیں ہو رہا، کب ہوگا، اس قسم کا معاملہ جو ہے نا وہ انسان کے ساتھ آ جاتا ہے. تو اس میں اس لیے کہ ہم اصل میں کیا کرتے ہیں، حال میں تو ہم رہتے ہی نہیں ہیں، ہمیں مستقبل کی فکر پڑی رہتی ہے. ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کل کی فکر ہے. آج کا کھانا اگر ہمارے پاس ہے نا تو ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ شکر اللہ کا آج دن گزارا ہو. ہم نے کہنا اچھا آج کل کیا پکائیں گے، کل کیا کرنا ہے، ہمیں یہ فکر ہے. تو ہم کیا ہے؟ مستقبل میں رہتے ہیں. تو ہمیں کبھی مطلب جو حال ہے یہ کبھی فیوچر، مطلب جس طرح آج ہمارا یہ حال گزار رہے ہیں یہ کبھی فیوچر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، گزر جائے گا. تو ہمیں کیا پریشان نہیں ہونا ہے. اور جس طرح ہم دورہ قرآن شروع کرنا تھا تو ہمارا تھا ہائی اللہ 2 گھنٹے کیسے نکالیں گے. اب نکال رہی ہیں نا، آپ گھر سے آ رہی ہیں نا، کتنا ایزی ہے. اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ توفیق دے دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ آسانیاں بھی کر دیتے ہیں. تو ایک یہ کہ اللہ اس کام میں میرے لیے آسانی کر دے، ہم نے یہ دعا کرنی ہے، اور میری فکر کو دور کر دے، دعائیں کرنی ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ کام جو بھی کام آتا ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں. آپ یہ دل سے زبان سے کہہ دیں کہ اللہ میں نے تیرے سپرد کر دیا. یقین مانے کہ بوجھ ہٹ جاتا ہے، یقین مانے بوجھ ہٹ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور راستہ ڈھونڈیں گے. جس طرح ہم کہتے ہیں میرے بچوں کا کیا ہوگا، ان کی شادیاں کب ہوں گی، پتہ نہیں ان کے بچے کیسے ہوں گے، کیا ہوگا. اس میں انسان گھلتا رہتا ہے، گھلتا رہتا ہے. ہونا وہی ہے جو اللہ نے کرنا ہے. وقت جو مقرر ہے اس کو آپ ٹال نہیں سکتے ہو. ہاں آپ نے کوشش کی ہے مناسب اپنی کوشش، اگر نہیں ہو رہا تو بھی صبر کر لیں، اگر ہو گیا ہے تو الحمدللہ کر لیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، تم جلدی نہ کرو. تو یہ لوگ جو ہے وہ قیامت کے لیے اور عذاب کے لیے بہت جلدی اللہ کہتے تھے ہمیں دکھاؤ. یہ دونوں طرف سے ہے. مسلمان کیا چاہتے ہیں کہ جلدی سے کوئی معجزہ نظر آ جائے، ٹھیک ہے. مسلمانوں کے تک کوئی نہ کوئی معجزہ، ادھر دعا مانگی ادھر سے کوئی معجزہ ہو اور ہماری بات جو ہے وہ ثابت ہو جائے. اور دوسرے وہ کہتے کہ نشانی کیوں نہیں آتی. پہلے چلے کہ وہ عذاب کیا ہے تو وہ عذاب کو جلدی مانگتے تھے، ٹھیک ہے. پہلے عذاب کیا ہے عذاب بتا دیا تو پھر کیا جلدی کہتے تھے کہ وہ جلدی کیوں نہیں آ جاتا. تو اگر انسان جو ہے کیا مخلوق ہے، خلق انسان من عجل کانا انسان عجولا. عجول تو ہے، عجول کا مطلب بہت جلد بازی کرنے والا، اور وہ ہر چیز جلدی چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس جلد بازی کو کنٹرول کرنا ممکن ہے. کیونکہ آگے جو فرمایا جا رہا ہے نا فلا تستعجلون، کہ جلدی نہ کرو. یہ جلدی نہ کرو اس لیے کہا گیا کہ انسان کے بس میں ہے یہ بات. اللہ نے بے بس نہیں کیا کہ اپنی جلد بازی کو نہ کنٹرول نہ کیا جا سکے. تو آگے کہا کہ جلدی نہ کرو. بعض لوگ بڑے سے بڑے معاملے میں بھی ریلیکس ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگ، میں نے اب میرے بہنوئی ہیں
الحمدللہ ہیں وہ سائکیٹرسٹ، لیکن بھائی مطلب اللہ نے باقی جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک صبر اور ہمت جو ہوتی ہے نا وہ دی ہوئی ہے. کچھ بھی گزر جانے کا اچھا کوئی بات نہیں، صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ریلیکس رہتے ہیں، تو آرام وہ پھر کیا ہے کہ ان کی جو تسلی ہے، جو جلد بازی ہے نا وہ ان کے اندر نہیں ہوتی، اور وہ پھر مشکلوں میں بھی نہیں پڑتے، کیونکہ ایک توکل ہوتا ہے، ایک تسلی ہوتی ہے کہ وہ رب ہے، اس نے کرنا ہے. میرے اگر ہاتھ سے باہر چیز ہے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور میرے اگر ہاتھ میں ہے تو اس نے کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دینا ہے. یہ انسان کا توکل ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر انسان کو اپنی جو ہے زندگی کو گزارنا چاہیے. جس طرح ایک وفد عبد القیس جو تھے، ان میں عبد القیس پہ جماع جو ان کے لیڈر تھے، ہاں جی، ایک وفد آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ، تو اس کا جو لیڈر تھا نا اس کا نام تھا ابو القیس. تو وہ مدینے آیا تھا، تو کہتے ہیں کہ جب ہم مدینے پہنچے تو لوگ اپنے اونٹوں سے جلدی جلدی اترے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اور وہ اپنے اونٹ وہیں چھوڑے اور بھاگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نا. تو جو ان کا لیڈر تھا اس نے کیا کیا، اس نے انتظار کیا، اپنا سامان اتارا، اپنا اونٹ باندھا، اپنے کپڑے سیدھے کیے، منہ صاف کیا، کنگھی شنگھی کی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. ہاں، آپ نے اس سے فرمایا بے شک تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں. وہ کون سی ہیں؟ ایک بردباری اور دوسرا وقار اور متانت. ٹھیک ہے. تو کیونکہ بعض اوقات جلد بازی میں ہم وقار سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی اپنی عزت کا بھی کوئی ہمیں خیال نہیں رہتا. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا یہ دونوں خصلتیں جو مجھ میں ہیں کیا میں نے ان کو اختیار کیا یا اللہ نے مجھے پیدائشی رکھی؟ تو آپ نے فرمایا بلکہ اللہ نے تمہاری جبلت میں یہ رکھ دی ہیں. اور اس پر انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے ایسی دو خصلتوں کے ساتھ پیدا کیا جن دونوں کو اللہ اور اس کا رسول پسند فرماتے ہیں. تو بردباری، متانت اور صبر، یہ سب کچھ جو ہے نا یہ اچھی خصلتیں، ہمیں ان کو اپنانا ہے. جلد بازی آپ یہ دیکھیں کہ کئی جہاز میں جائیں تو جہاز جیسے ہی اترنے کا ہوتا ہے کیسے ہلچل مچ جاتی ہے. چلے جہاز تو پھر اتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اور آپ یہ ڈیوو، ہاں جی، ڈیوو کا حال توبہ استغفار. میں چھوٹے بچوں کو جب لے کے شروع میں جب جاتی تھی نا تو میں اپنے بچوں کو نا ایسے پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی، بچے ڈر جاتے تھے. تو مما یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ دور سے کھڑے سامان اوپر سے اتار رہے ہیں کہ بھائی ایک ہی جگہ جانا ہے، وہیں سے اترنا ہے. ٹھیک ہے. اور ایسے ہم سب سے اینڈ میں ہمارے ابو باہر کھڑے ہمارا انتظار کر رہے ہوتے تھے کدوں اترے گی لے کے. تو کہتے تو کیوں سب سے آخر میں کہا ابو بوم مچ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح لوگ دھکم پیل کرتے ہیں. اب حج پہ جائیں تو آپ دیکھیں حجر اسود کو بھوسا دینا کیا مشکل بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ دھکم پیل ہو رہی ہوتی ہے. کچھ لوگ ان میں بھی آپ مشاہدہ کریں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صابر ہوتے ہیں، وہ سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ زیادہ بہتر طریقے سے کر لیتے ہیں کیونکہ وہ موقع دیکھتے ہیں، جیسے موقع ملا آپ وہ کر لیں. ٹھیک ہے. اور ایون واش روم میں جانا، واش روم میں جانا جو ہے وہ عذاب بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مطلب تھوڑا سا بھی آرام جو ہے نا ان کی صبر جو ہے وہ ان کی زندگی میں نہیں ہوتا. تو انسان جلد باز ہے، کچھ کے اندر تحمل رکھ دیا گیا، کچھ کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ کے اندر رکھ دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے جب بنائے پیدا کیا تبھی رکھ دیا، لیکن کچھ کو کیا ہے اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، اور اڈاپٹ کرنے والے کا درجہ بھی اسی طرح بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیز ایک نعمت دی ہے نا، اور ایک ہے کہ جس کے پاس نعمت نہیں ہے اس نے وہ کرنا ہے تو اس کا درجہ اس سے زیادہ بڑا ہو جائے گا. تو ہمیں اڈاپٹ یہ نہیں کرنا کہ اللہ نے میرے پر رکھا ہی نہیں تو میں کیا کروں، ایسا نہیں ہے. اللہ نے آپ کے اندر کیپیسٹی ضرور رکھی ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کی. جب جو چیز اللہ کہتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کے بس کی بات ہے. کوئی عبادت اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں بنائی جو انسان کے بس سے باہر ہے. ہر چیز اللہ نے انسان کے بس کی بنائی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی کب پوری ہوگی؟ اگر تم سچے ہو کاش ان کافروں کو اس وقت کا علم ہو جاتا جبکہ یہ نہ اپنے منہ اچھا پڑھ لیا میں نے. ٹھیک ہے. آیت نمبر آگے 42 پہ آ جاتے ہیں. کل میں یکلاؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل ہم عن ذکر ربہم معرضون. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے. یہاں دیکھیں رات کا ذکر جو ہے نا وہ پہلے آیا ہے. اور یہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ دن کے آغاز میں جب تخلیق میں نا پہلے رات آئی ہے.
پہلے اللہ نے رات بنائی، رات سے دن نکالا، اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کے گیا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، رات کو پہلے بنایا اور دن بعد میں آیا. اور خاص طور پہ اس لیے کہ رات خوف اور ڈر کا وقت ہوتا ہے، اور اندھیرے میں انسان بعض اوقات تکلیف اٹھا جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا رات کو اس لیے کہا گیا کہ رات پہلے بنی اور دن بعد میں. مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کرے، یا یہ وہ تو نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ زمین کیا ہے، سکڑ رہی ہے. سائنس نے بھی اس چیز کا کر دیا ہے کہ زمین سکڑ رہی ہے. تو کیا ہے کہ خوشحالی کا لمبا عرصہ اطمینان سکون نا انسان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے. جب انسان کے پاس زیادہ لمبی لمبی خوشحالی آ جاتی ہے نا، اور سکون آ جاتا ہے، کوئی بیماری نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، تو انسان سمجھتا ہے میں بڑا پرفیکٹ چل رہا ہوں، میں تو اللہ کا بڑا ہی پرہیزگار بندہ بن گیا ہوں. ایسا نہیں ہے. اب صحابہ تھے نا جن کے اوپر کچھ دن گزر جاتے تھے، کوئی تکلیف نہیں، پریشان ہو جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی ہر چیز جو ہے وہ جو ہمارے اوپر آزمائش آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، ہمیں ہلانے کے لیے، ہمیں اچھی اچھی دعائیں کرنے کے لیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر سے جوڑنے کے لیے آتی ہیں. آیت نمبر 47 ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. تو کیا ہے کہ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے. قیامت کے دن ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جن نیکیوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں نا، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ان کو بھی نہیں چھوڑنا، ہمیں ان کو بھی نہیں چھوڑنا اور ان کو آسان نہیں لینا، اور ان کا کیونکہ ان کا وزن ہوگا انشاءاللہ. ہمیں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کرنے کا جب بھی موقع ملے تو ہم نے اس کو ضرور کرنا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں کیا ہی خوب ہیں اور میزان عمل میں کتنی بھاری ہیں. ایک ہے لا الہ الا اللہ، اور ایک ہے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ. اور وہ نیک اولاد جو فوت ہو جائے اور اس کے ماں باپ اجر کی نیت پر اس پر صبر کریں. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یعنی بعض اوقات انسان اپنی اولاد کی بڑی اچھی تربیت کرتا ہے، بڑا قابل بناتا ہے، لیکن انسان جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو بچہ فوت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جوانی میں جو ہے وہ مطلب بچہ جو ہے وہ جوانی میں فوت ہو جاتا ہے، تو انسان کہتا ہے میرے جانے کے دن تھے بچہ چلا گیا. اکثر آپ نے یہ سنا ہوگا، میں نے تو یہ سنا اپنے جیٹ کی فوتگی پہ کہ بچہ اتنی جلدی جوان فوت ہو گیا. تو اس پہ کیا کہ میرے لیے کون دعا کرے گا اور میرے لیے کون صدقہ جاریہ بنے گا. ماں باپ کو اکثر یہ چیز ہوتی ہے. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ اگر اولاد پہلے بھی چلی جاتی ہے اور آپ اس پر صبر کرتے ہو، اولاد پہلے چلی جاتی ہے اور ماں باپ اس پہ صبر کرتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑے اجر کا باعث بنتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں انسان کو محروم نہیں رہنے دیتے ہیں. ہر طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو میزان میں تولا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ پر ایمان کے ساتھ اور اس کے وعدہ ثواب کو جانتے ہوئے اس کی راہ میں گھوڑا وقف کیا، تو اس گھوڑے کا جی بھر کے کھانا پینا، اس کا پیشاب، اس کی لید، سب قیامت کے دن اس کے ترازو میں تولا جائے گا. یعنی آپ اللہ کی راہ میں اگر کوئی چیز دیتے ہیں تو اس چیز کا بھی وزن ہوگا. یعنی گھوڑا جو کچھ کھاتا ہے، جو کھانے کا بھی وزن، جو نکالتا ہے اس کا بھی وزن، اور اس گھوڑے کا بھی وزن، اور جو کچھ کرے گا یعنی اللہ کے راستے میں جیسے جیسے اس کو استعمال کیا جائے گا وہ بھی اس کے لیے اجر و ثواب ہی باعث بنے گا. تو آج کل ہمارے پاس گھوڑے نہیں لیکن ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، تو ہمیں کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں ان کو بھی یوز کرنا، جیسے ایک دوسرے کو پک اینڈ ڈراپ دے دینا. ٹھیک ہے، یہ بھی کتنے اجر کا ثواب ہے، یہ اسی گھوڑے والی بات بن جاتی ہے. تو صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگانا بہت بڑی نیکی ہے. تو کسی انسان کو تیار کرنے آپ کسی انسان کو تیار کرتے ہیں، پھر آپ اس کو پڑھا دیتے ہیں،
ٹھیک ہے، اس انسان کو آپ پڑھا دیتے ہیں کوئی چیز، اللہ کا کلام پڑھا دیتے ہیں، کتاب پڑھا دیتے ہیں، کوئی لفظ پڑھا دیتے ہیں، اور پھر فی سبیل اللہ اپنی اولاد کو اس کام میں لگا دیتے ہیں، اور دنیا کے وہ فائدے اس سے نہیں اٹھاتا لیکن وہ دین کے لیے وقف ہو جاتا ہے، تو اس پر جو کچھ آپ نے اس بچے پر مال لگایا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کے لیے آگے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور میزان میں وہ اس کا تول آئے گا۔ مثلا ہم نے جس طرح یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے مثال کے طور پر، اور پنکھے چل رہے ہیں، لائٹس چل رہی ہیں، ہم ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی یوز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی بیچ میں تولی جائیں گی، جو کچھ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے نا اس گھر کے اندر، یہ سب کچھ ان کے اعمال نامے میں تولا جائے گا، اس کا ان کو اجر ملے گا۔ تو یعنی میزان میں اعمال بھی تولے جائیں گے، اور ہر اعمال جو ہیں وہ مختلف شکلوں کی صورت میں آئیں گے، اور خود انسان بھی تولے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک کافر جو دنیا میں بہت موٹا تازہ ہوگا، قیامت کے دن میزان میں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر ہوگا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، جن کی پنڈلیاں بہت پتلی تھیں، ٹھیک ہے، اور مذاق کرتے تھے ان کو کہ تیز ہوا بھی چلتی تو وہ ہلنے لگ جاتی تھی، ٹھیک ہے، تو لوگ ان کے اوپر حیران ہوتے تھے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوتی۔ یہ تو انسان جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہے، جیسے ایک ٹیبل، ایک چیئر، ایک پیسہ، ایک کھجور، کچھ بھی آپ، یہ سب صدقہ جاریہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور میزان میں اس میں ان چیزوں سے جتنی خیر نکلی ہوگی، ان چیزوں سے جتنی خیر نکلی ہوگی وہ سب کی سب تولی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح شہادت کا بھی، شہادتیں، اس کا بھی وزن ہے، اور یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ چلیں، اور تو ہم یاد نہیں رہتا، وضو کرتے ہوئے ہم 5 وقت کا ہی وضو کریں تو اس میں یہ دعا ضرور پڑھیں، ان شہادتوں کا بھی وزن ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ان کلموں کو بھی کرنا ہے، جب آپ کہتے ہیں تو یہ بھی میزان میں رکھے جائیں گے، اور میزان کا پلڑا ان کلمات سے جھک جائے گا، ٹھیک ہے۔ اتنی آسانی اللہ نے ہمارے لیے کی ہوئی ہے نا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے یعنی تورات جو عطا کی تھی نا، اس کے ذکر ہے، ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں، اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہے، اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا۔ یہ قرآن جو ہے، یہ ذکر ہے جو ہم سن رہے ہیں، یہ برکت والا ہے۔ برکت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں اضافہ ہونا، ہم نے پہلے بھی رمضان المبارک پڑھا ہے نا، تو اور اس کا قائم رہ جانا، یعنی اس میں نمو ہونا، ثبات ہونا، بڑھنا اس نے۔ تو قرآن کے ذریعے جو علم حاصل کرتے ہیں، اس پر جب بھی ہم عمل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نیکیاں ملٹی پلائی ہوتی جاتی ہیں، نیکیاں کیا ہوتی ہیں؟ ملٹی پلائی ہو جاتی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ دیکھیے، جو حدیث کے ساتھ ملا کر ہم نے بات سنی تو وہ بہت زیادہ سمجھ آئی ہے کہ کیا کچھ نہیں تولا جائے گا، ابھی ہم نے جو پڑھا نا، اور کتنا بڑھ جائے گا وہ، تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ باتیں کہاں سے پتہ چلی؟ یہ قرآن سے ہی پتہ چلی نا ہمیں باتیں، یہ حدیث سے پتہ چلی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور اس سے پتہ چلی۔ تو ایسی مجالس میں جو بابرکت ہیں، ایسے کلام جو بابرکت ہیں اور جن کا ذکر بابرکت ہے، نیکیوں کی وجہ سے انسان اپنے اندر تبدیلیاں لاتا ہے، اور ایسی جگہ پہ ہمیں جانا ہے۔ اور صدقہ صرف دوسروں کو فائدہ نہیں دیتا، اس کا اجر آپ کو دنیا میں بھی خود بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے اندر کی کیا ہوتا ہے؟ تنگی سینہ، جو گھٹن ہوتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ جو خیر آگے پھیلتی ہے، اور اس خیر میں بھی آپ کا حصہ بن جاتا ہے، اور آپ کے لیے دنیا میں پیچھے صدقہ جاریہ چیزیں بن جاتی ہیں۔ آپ ایک لفظ کسی کو سکھا دیں، ٹھیک ہے، تو وہ جہاں جہاں وہ یوز ہوگا، اس سے جو خیر نکلے گی، وہ اس شخص کو تو ان کو تو ملے گی، آپ تک بھی پہنچے گی، اس کی خیر کا اجر جو ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ جیسے آپ کسی بچے کی فیس ادا کر دیتے ہیں، وہ ڈاکٹر بن کے کوئی اچھا کام کرتا ہے تو بھی آپ کے حصے میں آیا، ٹھیک ہے۔ اور ہو سکتا ہے وہ آپ ہی کے علاج کے لیے کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کسی کو حفظ کے لیے تیار کر دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کل آپ مر جائیں اور آپ کا جو جنازہ بھی وہی پڑھائے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مطلب چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ملٹی پلائی کرتے جاتے۔ اسلام دین کی جو چیزیں ہیں نا، ان کا ملٹیپلیکیشن رکتی نہیں ہے۔ دنیا میں تو دیکھیں ہم پیسہ لگائیں تو ملٹی پلائی ہوتا ہے، لیکن اللہ کا دین کے کام جو ہے نا وہ ملٹی پلائی ہوتا جاتا ہے، ملٹی پلائی ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک کام کر دیا، وہ جہاں جہاں جائے گا
اس میں ملٹیپلیکیشن ہوتی جائے گی، اس کی کمی نہیں ہوگی، وہ بڑھتا ہی جائے گا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے بھی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی، اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے دیکھا پایا۔ اس نے کہا، تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے سامنے اپنی اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے اور اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ایک بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ۔ بعض لوگ بولے، ہم نے ایک نوجوان کو اس کا ذکر کرتے سنا جس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا، تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ ابراہیم کے آنے پر انہوں نے پوچھا، کیا تو ابراہیم ہے؟ تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی؟ اس نے جواب دیا، بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے، ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ کیسی حکمت کی بات کی کہ ان کے سردار جو بچا ہوا ہے نا، وہ تو بیٹھا ہوا ہے نا سردار، اس نے کیا ہے، ان سے پوچھ لو۔ تو یہ سن کر وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے، باقی تم خود ہی ظالم ہو۔ مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے، تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوچھ رہے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچانے پر قادر ہیں اور نہ نقصان پہنچانے پر؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہو۔ کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا، جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 69 ہے سورۃ انبیاء کی، قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو جلا دو، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ تو اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ اس میں ہے کہ کس طرح لوگ چالیں چلتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی چالوں کا توڑ کیسے کرتے ہیں، کیونکہ آگ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اگر وہ جلاتی تو اللہ کے اذن سے ہی اس نے جلانا تھا، تو کیا ہوا، اگر وہ ٹھنڈی ہوتی تو بھی اللہ کے ہی حکم سے اس نے ٹھنڈی ہونا تھا۔ اور یہاں پہ دیکھیں دو لفظ آئے، اور یہاں پہ بردن کہا ہے، کلنا یا نارو کونی بردن، بردن ایک لفظ آیا، پھر آگے آیا وسلام کہ بردن اور سلامن بھی کہا۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سلامن نہ کہتے تو آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کی تپش سے زیادہ سخت ہو جاتی۔ وہ آگ جو ہے وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ وہ جلانا تو آگ نے تھا، لیکن وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ان سے برداشت ہی نہ ہوتی، وہ الٹی ہو جاتی، فریز ہو جاتی۔ اور پھر آگے کیا، سلام علی ابراہیم نہ کہتے تو قیامت تک آگ جو ہے، جو عام آگ بھی ہے، وہ بھی ٹھنڈی ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، علی ابراہیم، کہ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، ٹھیک ہے، سلام علی ابراہیم، کہ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ تو اس لیے یہ بڑا میننگ فل جملہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی آگ تو سارے جانوروں نے بھی بجھانے کی کوشش کی تھی، سوائے گرگٹ جو تھا نا، چھپکلی اور گرگٹ، انہوں نے پانی نہیں ڈالا تھا، باقی سارے جانور جو تھے وہ منہ میں پانی بھر بھر کر لا کے ڈال رہے تھے۔ اور ہم نے اسے اور لوط کو بچا کر سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیے اور یعقوب اس پر مزید، اور ہر ایک کو صالح بنایا اور ہم نے ان کو امام بنا دیا۔ دیکھیں کسی کو نہیں آیا کہ ہم نے ان کو اتنے پیسے دیے، ہم نے ان کو یہ عہدہ دے دیا، کیا کیا، صالح بنایا، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا، اور جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ کیونکہ نماز دیکھیں ہر انسان جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کسی کی غربت کا نہیں آتا مسئلہ، کسی کی امارت کا نہیں آتا، بیمار ہے لیٹ کے پڑھ لے،
اور زیادہ بیمار ہے تو اشاروں سے پڑھ لیں، یہاں تک ہے، ٹھیک ہے. تو آگے پھر زکوٰۃ بھی اس پہ کر دی جو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اور اکثر لوگوں کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہوتا ہے. حج جو ہے وہ دیکھیں اگلے پہ آیا، حج آگے جا کے آیا، ان تینوں کے بعد آیا توحید اور نماز اور زکوٰۃ اور روزہ اور زکوٰۃ، ان کے بعد حج آتا ہے. حج جا کے ایسے لوگوں پہ آتا ہے جو باقی تن بہت امیر ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے اور وہ حج کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے نہ ایک ترتیب سے اور ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے ہمارے اوپر چیزیں ڈالی ہیں. اب یہاں پر جو اسحاق اور یعقوب تھے وہ بیٹا مانگا، ساتھ ساتھ اللہ نے پوتے کی بھی خوشخبری دے دی، ٹھیک ہے، پوتے کی بھی خوشخبری دے دی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، ربی حبلی من الصالحین، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پوری دعا سنی، صرف دعا بیٹا نہیں عطا کیا بلکہ صالح بیٹا عطا کیا. اور اللہ کے خزانے وسیع ہیں اور جتنا چاہے ہم مانگ لیں، ہمیں مانگنے میں ہی شرم آتی ہے، ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں. ہمیں اللہ سے کھل کھل کے مانگنا ہے، جتنا مانگ سکتے ہیں اللہ سے ہم مانگ لیں. اور لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی. در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی. یہ سب ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سارے انبیاء کے واقعات بیان کر رہے ہیں. اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا اور وہ سارے لوگوں میں سے تھا. اور یہی نعمت ہم نے نوح کو دی. یاد کرو جب کہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی. اور اس قوم کے مقابلے میں ان کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا. وہ بڑے برے لوگ تھے. پھر ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلمان کو سرفراز کیا. یاد کرو وہ موقع جب کہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ اس عدالت کا خود معائنہ کر رہے تھے. اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا. آیت نمبر 79 ہے یہ، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحُونَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے. کہتے ہیں کہ جب مطلب داؤد علیہ السلام باہر نکلتے تھے نا تو ساری فضا جو ہے، درخت، اونچی اونچی اللہ کا ذکر ہوتا تھا، اور کیسا وہ خوبصورت سما ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے، اس وقت ہم نے سلمان کو صحیح فیصلہ سمجھا دیا، حالانکہ وہ بیٹے تھے، چھوٹے تھے. حضرت سلمان جو تھے وہ چھوٹے تھے. اصل میں ہوا یہ کہ دونوں لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا. ان کی بکریاں جو تھی نا وہ ایک شخص بکریاں چراتا تھا اور دوسرا کھیت کا مالک تھا. یہ ہم نے بچوں کے بھی بکس میں کافی دفعہ کتاب پڑھا ہے. تو بکریوں نے ان کا کھیت جو ہے وہ تباہ کر دیا. تو مقدمہ لے کر وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آیا جو اس وقت کے بادشاہ تھے اور نبی بھی تھے، اور ان کے درمیان فیصلہ بھی کرتے تھے. آپ نے فیصلہ کیا بکریاں کھیت کے مالک کو دے دی جائیں اور اس طرح اس کا نقصان پورا ہو جائے. سلمان علیہ السلام نے اختلاف کیا. سلمان علیہ السلام نے اس میں اختلاف کیا. انہوں نے کہا نہیں، بکریاں صرف اس وقت تک کھیت کے مالک کے پاس رہیں گی جب تک بکریوں والا اس کھیت کو دوبارہ تیار نہ کرتے. ایسا فیصلہ تھا. تو اس طرح دونوں پر ظلم نہیں ہوگا. اس وقت تک اگر کھیت سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا کھیت کا مالک تو بکریوں سے فائدہ اٹھا لے گا. ٹھیک ہے، اور بکریوں والا جو ہے وہ کھیت تیار کر کے اپنی بکریاں واپس لے لے گا. تو یہ ہے کہ بعض اوقات بچے یا جوان یا ہم سے چھوٹے عمر کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اور مطلب بہتر مشورہ بھی دے دیتے ہیں. تو ہمیں کیا ہے، اپنے بچوں کو اپنے مشوروں میں ساتھ رکھنا ہے، شامل کرنا چاہیے. حسن بصری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سلمان علیہ السلام کی تعریف کی ہے اور داؤد علیہ السلام پر ملامت نہیں کی، ان پر ملامت نہیں کی. حضرت سلمان کی تعریف کی ہے. فیصلہ ان کا بھی ٹھیک تھا اپنی جگہ پر، لیکن سلمان علیہ السلام کا زیادہ درست فیصلہ تھا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جب حاکم یعنی قاضی اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کرتا ہے اور پھر وہ فیصلہ اگر صحیح ہو تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے، اور اگر فیصلہ کرتے وقت اجتہاد کرے اور غلط کر جائے تو کیا ہے، صرف ایک اجر ملتا ہے. یعنی دونوں صورتوں میں اجر ضرور ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتے. تو ہاں، سزا اس صورت میں ملتی ہے جب انسان بغیر توجہ، بغیر محنت کے ایسے ہی کسی کے پیچھے لگ کے فیصلہ کر دیتا ہے یا کسی کا یک طرفہ فیصلہ کر دیتا ہے نا، تو تب جا کے سزا ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں.
اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کے مار سے بچائے. پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سو کو ان کا تابع کر دیا تھا جو ان کے لیے غوطے لگاتے اور ان کے سوا دوسرے کام کرتے. ان سب کے نگران ہم ہی تھے. تو کیا کیا تھا کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے سلمان اور داؤد علیہ السلام کو دی تھی انہوں نے ان کو کیسے استعمال کیا آگے ہم ان کو پڑھیں گے. اور یہی ہوش مندی اور حکمت و عمل کی نعمت ہے ہم نے ایوب کو دی تھی. یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگی ہے. اچھا، یہ جو نعمتیں انہوں نے دی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی نا، وہ کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کی سہولت کے لیے استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے، چیزیں بناتے تھے لوگوں کے لیے. دیکھیں زرہ بنائی، پھر جو غوطہ لگا کے عمارتیں بناتے تھے، یہ سب کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی تھا. تو قرآن میں جتنے بھی پیغمبروں کا ذکر ہے ان میں سب سے زیادہ نعمتوں کے اعتبار سے جو پیغمبر آئے وہ داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام آئے ہیں. ان کو ہر قسم کی نعمتیں اور سہولتیں دی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا، اور یہی شکر ہوتا ہے. جو نعمت ملے اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا ہی شکر گزاری ہے. پھر آگے حضرت ایوب کی بات آ رہی ہے کہ یاد کر جب اس نے اپنے رب کو پکارا. کیا یہ دعا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی، اور بیماری میں یہ دعا سب کو پڑھنی چاہیے. انی مسنی یضر وانت ارحم الراحمین، آیت نمبر 83 ہے کہ اے اللہ، اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو کیا ہے؟ تو ارحم الراحمین ہے. تو ارحم الراحمین کہہ کے اللہ کو پکارنا سے دعائیں جو ہے وہ بھی قبول ہوتی ہیں. اور ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل عیال ہی نہیں اس کو دیے بلکہ اس کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے. تو 18 سال کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے وہ بیمار رہے تھے. 18 سال. آپ دیکھیں ایک طرف حضرت داؤد علیہ السلام ہے جنہیں نعمتوں سے آزمایا گیا، انہیں نعمتیں دی اور آزمایا، اور ایک طرف حضرت ایوب علیہ السلام ہے کہ جن کو اتنی شدید بیماری سے آزمایا. تو یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اللہ ہر ایک کی برداشت دیکھتا ہے کہ کس کو کس طریقے سے آزمانا ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں جو بیماری سہ جاتے ہیں اور بھوک برداشت نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون کیا چیز برداشت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز سے آزما لیتے ہیں. تو صبر کا پھل جو ہے وہ کتنا پھر میٹھا ملا. ایوب علیہ السلام کی آزمائش میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ کوئی بھی آزمائش میں جب مبتلا ہو نیک سے نیک انسان تو یہ نہ سمجھے کہ شاید میں نے کوئی گناہ کیا ہے یا ہمیں کسی اور کے بارے میں کوئی ججمنٹ کرنی ہے. کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو ہر وقت بیچاری بیمار ہی رہتی ہے یا اس کے گھر میں کوئی آفت ہی آئی رہتی ہے، پتہ نہیں اللہ معاف کرے کیا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کوئی مار ہے، یا اس قسم کے لفظ بولتے ہیں لوگ. تو ایسا ججمنٹل نہیں ہمیں ہونا. بعض بات ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بھی بہت دیندار شخص ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر امتحان پہ امتحان آ رہا ہوتا ہے، کسی بھی قسم کا وہ ہو سکتا ہے. پہلا خیال شیطان کیا ڈالتا ہے دل میں کہ کیا ہوگا کہ پکڑ آ گئی ہے اس کی. سب کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی پکڑ آ گئی، اس نے کچھ نہ کچھ ایسا کام ضرور کیا ہے، تو چھپ کر کیا ہوگا جو پکڑ آئے گی، کچھ نہیں کہہ سکتے. عبادت گزاروں کے لیے سبق ہے اس میں کہ عبادت کے باوجود بھی امتحان آ سکتا ہے. یہ چیزیں ہمیں کیا چیز سکھاتی ہیں کہ عبادت گزار ہونے کے باوجود بھی ہم پہ امتحان آ سکتا ہے، بیماری آ سکتی ہے، مصیبت آ سکتی ہے، کوئی پریشانی آ سکتی ہے. ایوب علیہ السلام کے صبر کرنے سے تسلی پکڑیں جو اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی. اور پھر عبادت گزاروں پر جو تکلیف آئے تو سوچیں کہ ایوب علیہ السلام تو انتہائی عبادت گزار تھے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی تھے. اگر ان پر تکلیف آ گئی تو ہم پر بھی آ سکتی ہے. کہ ہم نے اپنے دل کے اندر یہ چیزیں بٹھا لینی ہیں. اگر ابھی بھی ہم قرآن پڑھ کے یہ چیزیں پڑھ کے ان چیزوں کو نہ بٹھائیں گے تو ہمیں پھر مسلمان اور ایمان ہمارا مضبوط تو نہیں ہوگا نا. تو ہم نے کیا کرنا ہے، کوئی بھی بیماری کوئی پریشانی ہے تو ہم نے کہنا ہمارے انبیاء پر بھی آئی تھی. یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہی ہو. ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے.
ٹھیک ہے, کیونکہ کہا نا کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو چھوٹی موٹی بڑی مصیبت اللہ کی طرف راغب ہونے کا ذریعہ بنتی ہے, کیونکہ دیکھیں اگر ہم اچھے چل رہے ہیں تو ہم فٹافٹ نماز پڑھ کے بھاگتے ہیں, اور ہمیں تو کوئی تکلیف آ جائے تو ہم مسلح پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر نہیں ہم نے اٹھنا ہوتا, وہ 10-15 منٹ اللہ کو ستا کے ہی اٹھنا ہوتا ہے ہمیں. تو گناہوں کی معافیوں کا ذریعہ بنتی ہے یہ بیماری, صاف پاک ہونے کا ذریعہ بنتی ہے, اللہ کی محبت کی علامت بھی ہوتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو وہ انہیں آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے, پھر جو شخص صبر کرتا ہے اور صبر ملتا ہے اور جزا فضا کرتا ہے اس کے لیے جزا فضا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نتیجے میں دیتے ہیں. اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی گئی. آیت نمبر 85 پہ ہوں میں. یہ سب صابر لوگ تھے اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا اور صالحوں میں سے تھے. آگے حضرت ذکر آ رہا ہے اس کا ذوالنون کا, ٹھیک ہے, مچھلی والے. ذوالنون کو کیا کہتے ہیں؟ مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام. تو حضرت یونس علیہ السلام کا آ رہا ہے, اور ان میں ان کی دعا آ رہی ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے, اور اس دعا کو پڑھ کر دعا کرنی چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور رحمت عطا کریں گے. اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا, یاد کرو جبکہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے. آخر کو اس نے تاریکیوں میں پکارا, نہیں ہے کوئی خدا مگر تو, پاک ہے تیری ذات, بے شک میں نے قصور کیا. تب ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور غم سے اس کو نجات بخشی, اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں. تو ذوالنون مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام بھی اپنی رحمت میں داخل کیا اللہ تعالیٰ نے. پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا, اللہ اکبر. دیکھیں مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, پھر سمندر کی تہ میں جا بیٹھی وہ مچھلی, وہاں کا اندھیرا, پھر رات کا اندھیرا, بادلوں کا اندھیرا, اور اندھیرے پہ اندھیرا. سوچیں وہ اس میں جا کے انہوں نے جب اللہ کو پکارا, اور کیسے پکارا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تیرے سوا کوئی الہ نہیں, آپ پاک ہیں, میں ہی قصوروار ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ذوالنون یعنی یونس علیہ السلام کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے, جب بھی کوئی مسلمان کسی بھی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے وہ دعا ضرور قبول ہوگی. یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو جب بھی دعا مانگے تو کیا کریں, اللہ کی تسبیح تو ہم بیان کرتے ہیں, سبحان اللہ پڑھتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں, تو پھر اس موقع پر یہ دعا بھی پڑھ لیا کریں. اور زکریا کو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ, اور بہترین وارث تو ہی ہے, بس ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اسے یحییٰ عطا کیا, اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے, اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے. اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی, اور ہم نے اس کے اندر اپنی روح کو پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا. تو یعنی ان کی دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں؟ کیونکہ یہ نیک لوگ تھے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے تو ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے, اور اللہ کی ہر پکار پر لبیک کرنا ہے, شوق سے دعائیں کرنی ہیں, اور خشوع و خضوع اور ہمبل طریقے سے دعائیں کرنی ہے. غافل ہو کر دعائیں نہیں کرنی, غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے, غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک کیا ہے کہ ہم یہاں پر تھے کہ کیا تھا, اچھا, کہ دعائیں جو ہیں وہ اخلاص میں لانا ہم نے, اور غافل دل کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں, بس تم میری عبادت کرو. مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے. پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی, اور اسے ہم لکھ رہے ہیں.
اور ممکن نہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے. آیت نمبر 96 ہے سورۃ انبیاء کی. حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون. یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ پر حق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا تو یکا یک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے. تو یہ جو یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے. تو سورج کہف میں ہم ان کی دیوار کا پڑھ چکے ہیں. تو جب یہ دیوار پھٹ جائے گی نا تو وہ نکل آئیں گے، یعنی اپنے مقررہ وقت پر جہاں پر قید ہیں وہاں سے نکل کر باہر آ جائیں گے اور اس طرح دوڑ نکلیں گے جس طرح کوئی اوپر سے نیچے کی طرف دوڑتا ہے، ایسے وہ دوڑ لگا دیں گے. حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی یہ حدیث ہے، وہ روئے زمین پر چھا جائیں گے، ہر طرف پھیل جائیں گے اور مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں میں سمٹ کر رہ جائیں گے. جو وہ ہر طرف جو ہے وہ چھا جائیں گے اور مسلمان اپنے قلعوں میں سمٹ کر رہ جائیں گے. یاجوج ماجوج لوگوں کے مویشیوں کو پکڑ لیں گے اور زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کچھ لوگ ایک نہر پر سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی کر خشک کر دیں گے. وہ پھر ان کے بعد کچھ اور لوگ گزریں گے، وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے یہاں تو کبھی نہر ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو یاجوج ماجوج پر ان کی گردنوں میں کیڑے کا عذاب اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے اور وہ جو ہے وہ سب کے سب ایک انسان کے طرح مطلب سارے اکٹھے ہو کر ایک ہی جگہ پہ مر جائیں گے. وہ سارے جب ان کو یہ بیماری پڑے گی تو سارے اکٹھے ہوں گے اور وہ مر جائیں گے اور ان زمین میں انتہائی گندگی اور بدبو پھیل جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ لمبی لمبی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو اٹھا کر انہیں جہاں چاہے گا وہاں پھینک دیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر ایسی بارش اللہ بھیجے گا کہ جس سے کوئی گھر اینٹوں کا ہوگا یا کسی بھی چیز کا بنا ہوا ہوگا تو اس میں کوئی اوٹ نہ ہوگی، یعنی ہر جگہ بارش ہوگی اور زمین کو دھو کر شیشے کی طرح کر دیا جائے گا. تو یہ یاجوج ماجوج قیامت سے پہلے زمین پر آئیں گے. تو یکا یک ان کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا. کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم خطا کار تھے. بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہی تم کو جانا ہے. اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے. اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے. وہاں وہ پھنکارے مار رہے ہوں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس دن کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی. ان کی آوازیں اپنی ہی اتنی زیادہ ہوں گی کہ دوسروں کی کسی کی آواز ہی سنائی نہیں دے گی. رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے. ان کی جو سرسراہٹ بھی نہیں سنیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے. وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت اس کو ذرا پریشان نہ کرے گا اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے. یہ کہ تمہارا دن وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اور اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں. جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اس طرح پھر ہم اعادہ کریں گے. یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے. اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزاروں کے لیے. آیت نمبر 107 ہے سورۃ انبیاء کی. وما ارسلنا الا رحمتا للعالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تمہارا صرف ایک خدا ہے. پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیرے تو کہہ دو کہ میں نے اعلان تم کو خبردار کر دیا. اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور ہے. تو آپ دشمنوں کے لیے بھی سراپا رحمت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے مشرکین کے لیے بد دعا کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے لعنت کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا، مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور قیامت کے دن بھی آپ مومنوں کے لیے باعث رحمت ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش سے کچھ لوگ جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے، کچھ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے.
اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو آواز بلند کہی جاتی ہیں، اور وہ بھی جو تم چھپا چھپا کر کرتے ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، اور تمہیں ایک خاص وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ آخر کار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔ آگے ہماری سورت حج شروع ہو رہی ہے، آیات اس میں ہے 78۔ سورت حج مدنیہ، اور اس کے رکوع ہیں 10۔ یہ سورت حج جو ہے یہ واحد سورت ہے جس میں 2 سجدے آتے ہیں۔ یہ مدنی سورت، آدھی مدنی سورت ہے اور آدھی یہ مکی سورت ہے، تو اس میں 2 سجدے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى۔ لوگوں، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ لوگوں، اپنے رب کے غضب سے بچو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے، حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 3، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ الْعِلْم، کہ اللہ کے علم کے بغیر لوگ جو ہیں وہ اللہ کے فیصلوں کے بارے میں، اللہ کے افعال اور اس کی صفات کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اور ہر سرکش شیطان کی اتباع کرنے لگتے ہیں۔ یعنی اللہ کے فیصلے اور اللہ کے کام کو چھوڑ کر شیطان کی باتیں وہ سنتے ہیں، گویا دوسرے لفظوں میں اپنی خواہشات کی پیروی، کیونکہ انسان وہ چاہتا ہے نا تو وہ ان کی پیروی کرتے ہیں، وہ پھر ان کو یہ چیزیں درست نہیں لگتی نا، تو اپنی خواہشات ان کے سامنے زیادہ ہوتی ہیں۔ تو حالانکہ ان کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ لوگوں، اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی، پھر ہم اس لیے یہ بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح ہو جائے، اور ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک خاص وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی جو ہے وہ بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، یعنی بڑھاپے کی طرف، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سائنٹسٹ تو نہیں تھے، لیکن وحی کے ذریعے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم بتائے گئے، یعنی انسان کی جو تخلیق کے مراحل ہیں نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا وحی کے ذریعے سارے پہنچائے گئے ہیں۔ اور اس آیت نمبر جو 8 ہے اس میں قرآن کا تعارف ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب کون ہے۔ یہ ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ لوگ جو علم نہیں حاصل کرتے، رب کے بارے میں معرفت حاصل نہیں کرتے، لیکن ایسی باتیں کرتے جو زیب نہیں دیتی ان کو، ٹھیک ہے، ایسے لوگ ہیں جو علم حاصل نہیں کرتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث ہے، قرآن ہے، اس کا علم حاصل کرنے کے بعد ہی پتہ چلا کہ اللہ کیا ہے، اللہ کیا ذات ہے۔ اور پھر خاص طور پر اللہ کی توحید کے بارے میں وہ لوگ شک کرتے ہیں، یا قیامت کے بارے میں آنے میں شک ان کو مبتلا ہوتا ہے، شک میں مبتلا ہوتے ہیں جو کہ علم حاصل نہیں کرتے۔ تو علم جو ہے وہ انسان کو ہر حالت میں حاصل کرنا ہے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر می برسایا کہ یکایک وہ بھبک اٹھی اور پھول گئی، اور پھر اس نے ہر قسم کے خوشنما منظر نباتات اگانی شروع کر دی۔ پھر یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مری ہوئی مٹی، بے جان مٹی، زرخیزی کے بغیر مٹی، اس پہ اللہ نے بارش برسائی اور کیا ہوا، وہ زرخیز ہو گئی اور اس میں دوبارہ پھل پھول اگے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح، انسان سارے اگ جائیں گے، انسان جو ہے وہ زمین میں سے ایسے اگے جیسے پودے اگتے ہیں، زمین میں سے اپنی اپنی قبروں میں سے نکل آئیں گے۔
بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دے. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ ہے تیرا وہ رب جو اپنے ہاتھ نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. آگے، اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے. لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر کیا ہوتا ہے؟ ایسے شکوک و شبہات کرنے والے. بظاہر وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، اگر امتحان میں پاس ہو جائیں، جاب مل جائے تو اللہ تعالیٰ بہت اچھے، اور اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو وہ اللہ کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو یہ کنارے پر رہ کر عبادت کرتے، تو اللہ کو صرف اچھے حال میں ہی یاد کرتے ہیں، تکلیف کے وقت اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تکلیف کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے تاکہ اللہ جو ہے وہ راضی ہم سے رہے. ایمان کا امتحان ہوتا رہتا ہے. کمزور ایمان والے آزمائش کے وقت قائم نہیں رہتے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے آزما رہے ہوتے ہیں کہ سچا مومن کون ہے، ٹھیک ہے، اور کون نہیں ہے. اور فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا. اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. ایسے شخص کی کیا ہے؟ دنیا اور آخرت، جو کنارے پہ رہتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں چلی جاتی ہیں. یہ ہے سری گھاٹا. اور پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں نہ فائدہ. پھر وہ عالموں، فقیروں، پیروں اس کی طرف چل پڑتے ہیں نا. تو اور یہ ہے گمراہی کی انتہا. وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے. بدترین ہے اس کا مولا، بدترین ہے اس کا رفیق. اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ وہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. ایسی ہی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور یہودی ہوئے اور صابی اور نصارہ اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا. ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے. ہر چیز کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں. الم تری ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. سجدہ ہے، آپ سجدہ کر لیجئے. تو دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ کیا آ رہا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے سوا، اللہ کے آگے سر مسجود ہے. وہ سب جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، سورج، چاند، تارے، پہاڑ، درخت، جانور، اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے گا. اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. تو یہاں پہ سورج، چاند، ستاروں کا ذکر جو ہے بطور خاص کیا گیا ہے. وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. اس سے کیا بتانا مقصود ہے کہ وہ معبود نہیں ہیں، ان کو پوجا نہیں جا سکتا. وہ بھی تسبیح کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کہ ان چیزوں کے سامنے سجدہ مت کرو. یہاں پر سجدے کا ذکر ہے، تسبیح کا ذکر کیا گیا. یہ سارے جھکے ہوئے ہیں اللہ کے آگے. تو اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ سجدہ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صوبان سے کسی نے پوچھا، آپ مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتائیں جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. تو وہ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا تیسری بار پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے اوپر سجدوں کی کثرت کر لو، سجدوں کو لازم کر لو. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دو لوگ ایک دن مسلمان ہوئے، ایک شخص شہید ہو گیا اور یعنی دنیا سے رخصت ہو گیا، ٹھیک ہے، اور دوسرا 1 سال کے بعد طبعی موت مرا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ جو بعد میں فوت ہوا تھا طبعی موت، وہ جنت میں داخل ہو گیا اور شہید پیچھے ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے تو شہید کا درجہ بہت بڑا سمجھا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے پاس آئے تو انہوں نے آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس بات سے تعجب ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اس نے 1 سال میں کتنے سجدے کیے ہوں گے، کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، کتنے روزے رکھے ہوں گے، کتنی نیکیاں کی ہوں گی. تو زندگی کا کیا ہے؟ ہر
دن ہمارے لیے قیمتی ہے، ہمارے لیے ہر دن قیمتی. ہم یہ نہ پریشان ہو کہ ہم شہید نہیں ہوئے یا نہیں ہوں گے، ہم تو جہاد پہ نہیں جاتے یا ہم یہ. تو کیا ہے کہ ہمارے لیے زندگی کا ہر دن جو ہے وہ جہاد ہے، ہمارے لیے قیمتی ہے. حرص رکھے کہ اللہ لمبی عمر نیکیوں سے بھر دے، کیونکہ جتنے زیادہ دن آپ نیکی کریں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ آگ ابن آدم کے ہر عضو کو کھا لے گی سوائے سجدے کی جگہ کو. اگر کوئی نمازی کسی اور حرام کاری کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کے بھی سجدے کی اعضاء آگ سے محفوظ رہیں گے. تو نماز کی اتنی بڑی برکت ہے اور ہمیں نماز کا اس لیے اتنا خیال رکھنا ہے. یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے. ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے. جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیا جائے گا کہ چکھو اب جلنے کا مزہ. دوسری طرف وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہاں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے. ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی جائے گی اور انہیں خدائے مستودہ صفات کا راستہ دکھایا جائے گا. جن لوگوں نے کفر کیا جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کے زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے. تو پاکیزہ قرآن، لا الہ پاکیزہ ہے، قرآن پاکیزہ ہے. جب انسان پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے تو اس کو کیا ہے، ہدایت بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیتے ہیں. تو پیچھے جو ہم نے پڑھا کہ جہنم جو ہے اس کی کھالیں جو ہے وہ کھا جائے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو دوزخیوں کے سر پر گرم پانی ڈالا جائے گا تو وہ گرم پانی اندر کو اترتا ہوا پیٹ تک پہنچ جائے گا. یعنی پہلے وہ دماغ کو کھلائے گا، پھر وہ پیٹ گزر کر پیٹ تک جائے گا اور ان چیزوں کو کاٹ ڈالے گا جو پیٹ کے اندر ہیں، یعنی آنتڑیاں وغیرہ. ہاں، یہاں تک کہ وہ گرم پانی پاؤں کے راستے سے باہر نکل جائے گا. تو پھر یہ دوزخی پہلے جیسا ہو جائے گا اور پھر اس پہ یہ عمل بار بار دہرایا جائے گا. اس مسجد اچھا اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. آیت نمبر 26 ہے سورۃ الحج کی 26. یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اونٹوں پر سوار آئے تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاجوں کو بھی دیں. پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد. یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ تعمیر کعبہ کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا گھر کا طواف کس لیے کرنا چاہیے، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک ہے، خود اسی کے لیے بہتر ہے. تو اوپر جو اللہ کے گھر کو صاف کرنے کا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں مسجدوں کو صاف رکھنا ہے. دیکھیں مسجدوں کے کارپیٹس اتنے گندے ہوتے ہیں، مسجدوں کا فرش اتنا گندا ہوتا ہے کہ وہاں پر نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا کہ میرے گھر کو صاف رکھو، اپنے نبیوں کو کہا. تو پھر کیا کرنا ہے ہم نے اپنی مسجدوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور کوشش کرنی کہ ہم اس سے جڑے رہیں. اپنے بچوں کو یہ ترغیب دیں کہ یہ نبیوں کا کام ہے. مسجد کا کوئی پنکھا ٹوٹا ہے، کوئی چیز ٹوٹی ہے، کچھ بھی ہے، ہمیں ان کو درست کرنا ہے اور ان کی طرف دھیان رکھنا ہے. اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوائے ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں. پس بتوں کی گندگی سے بچے، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے. یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو. اور جو اللہ کی مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی کے لیے ہے. تمہیں ایک وقت
वक्त मुकर्रर तक उन हदी जानवरों से फायदा उठाने का हक है। ये पहले जो हदी के जानवर थे ना, उनके कहा जाता था कि इनसे हम ना कोई काम नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पर वाज़ेह कर दिया कि जब तक ज़िबा नहीं किया जा सकता तो उनसे आप काम ले सकते हैं, उनसे फायदा उठा सकते हैं। फिर उनके कुर्बान करने की जगह एक इसी कदीम घर के पास है। हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का एक कायदा मुकर्रर कर दिया है ताकि इस उम्मत के लोग उन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो उसने उनको बख्शे हैं। इन मुख्तलिफ तरीकों के अंदर मकसद एक ही है, बस तुम्हारा खुदा एक ही है और उसके तुम मतीओ फरमा बन जाओ। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशारत दे दीजिए आजिज़ाना रविश इख्तियार करने वालों को कि जिनके हाल ये है कि अल्लाह का जिक्र सुनते हैं तो उनके क्या होते हैं, दिल कांप जाते हैं। यहाँ पर किनको मुखातिब किया गया है, मुख्बितीन को, ठीक है, अल्लाह से डरने वाले। उनके दिलों का जायजा ये है कि वो अल्लाह का जिक्र सुनते हैं, उनके दिल कांप जाते हैं, अल्लाह के रास्ते में पहुंचने वाली तकलीफों पर वो सब्र करते हैं, नमाज कायम करते हैं और माल खर्च करते हैं। ये उनकी आगे सिफात जो है वो बताई जा रही है। और कुर्बानी के ऊँटों को हमने तुम्हारे लिए शायर अल्लाह में शामिल किया है, तुम्हारे लिए उनमें भलाई है, बस इन्हें खड़ा करके उन पर अल्लाह का नाम लो जब कुर्बानी के बाद उनकी पीठें जमीन पर टिक जाएं। ये किसके बारे में, ये ऊंट के बारे में। जब उसको ज़िबा किया जाता है तो ऊंट खड़ा करके ज़िबा किया जाता है, तो उसका बायां घुटना बांध दिया जाता है ताकि वो रस्सी तुड़ाकर भागे ना, और बर्छी वाले जो है वो 3 टांगों पर उसको खड़ा कर किया जाता है और जो छुपा कर बर्छी उससे लाई जाती है, ठीक है। और जिसका निशाना अच्छा हो जाना उसके हल्क में वो ऐसे करके बर्छी मार देता है तो खून का फुहारा निकलता है, और जब उसका ज्यादा खून निकल जाता है तो पहलू के बल गिर जाता है ऊंट। तो ये सब कुछ यह है कि क्या है कि अल्लाह ने मुसख्खर किया हमारे लिए। और फिर साथ ये कि ये जो गोश्त है, ईद का गोश्त जो है वो सारे मिलके खाओ, ठीक है, सब में बांटो, सब मिलके खाओ, क्योंकि क्या है कि ये ना गोश्त ना उनके गोश्त अल्लाह को पहुंचते हैं ना खून, मगर क्या है तुम्हारा तकवा पहुंचता है। और उसने उनको तुम्हारे लिए इस तरह मुसख्खर किया ताकि उसकी बख्शी हुई हिदायत पर तुम उसकी तकबीर करो। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशारत दे दो नेककारों को, यकीनन अल्लाह मुदाफत करता है उन लोगों की तरफ से जो ईमान लाए हैं, यकीनन अल्लाह किसी खाइन काफिर नेमत को पसंद नहीं करता। इजाजत दे दी गई उन लोगों को जिनके खिलाफ जंग की जा रही थी क्योंकि वो मजलूम हैं, और यकीनन उनके मदद पर कादिर हैं कि वो लोग हैं जो अपने घरों से नाहक निकाल दिए गए हैं सिर्फ इस कसूर पर कि वो कहते हैं हमारा रब अल्लाह है। अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे के जरिए दफा न करता रहे तो खानकाहें और गिरजा और माबुद और मस्जिदें जिनमें अल्लाह का कसरत से नाम लिया जाता है सब मस्मार कर डाली जाए। अल्लाह जरूर उन लोगों की मदद करेगा जो उसकी मदद करते हैं। अल्लाह बड़ा ताकतवर और जबरदस्त है। अल्लाह की फिर इन्नल्लाह लकवियुन अजीज। तो अल्लाह ये वो लोग हैं जिन्हें अगर हम जमीन में इक्तदार बख्शे तो वो नमाज कायम करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे। जिस तरह नमाज के साथ ज़कात है, इस तरह नेकी के साथ फौरन बुराई का जिक्र भी आ जाता है कि बुराई से रोकेंगे। और तमाम मामलात का अंजाम कार अल्लाह ही के हाथ में है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो यानी कफ़ार तुम्हें झुटलाते हैं तो उनसे पहले कौम नूह और आद समूद और कौम इब्राहिम और कौम लूत और अहले मदियन भी झुटला चुके, और मूसा भी झुटलाए जा चुके। इन सब मुनकरीन हक को मैंने पहले मोहलत दी फिर पकड़ लिया, अब देख लो कि मेरी अकूबत कैसी है। कितनी ही खताकार बस्तियां हैं जिनको हमने तबाह किया और आज वो अपनी छतों पर उल्टी पड़ी हैं। कितने ही कुएं बेकार और कितने ही कसर खंडर बने हुए हैं। क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं? क्या इनके दिल समझने वाले या इनके कान सुनने वाले नहीं होते? हकीकत यह है कि आंखें अंधी नहीं होती बल्कि वो दिल के अंधे होते हैं। आंखों से वो देखते हैं और दिल से अंधे होते हैं, जो सीनों में दिल है उनके। ये लोग अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं। अल्लाह हरगिज अपने वादे के खिलाफ न करेगा, मगर तेरे रब के का एक दिन तुम्हारे शुमार के 1000 बरस के बराबर है। हमारे जो 1000 बरस हैं वो अल्लाह का एक दिन है। ये भी अथेंटिक नहीं है, ये भी अंदाजा ही है, ठीक है, इसमें भी हम कोई पक्का नहीं कह सकते। कितनी ही बस्तियां हैं जो जालिम थी, मैंने पहले उनको मोहलत दी फिर पकड़ लिया, और सबको वापस तो मेरे ही पास आना है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि लोगों, मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ वो शख्स हूँ जो बुरा वक्त आने से पहले साफ साफ खबरदार कर देने वाला हूँ। फिर जो ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे उनके लिए मगफरत है और इज्जत की रोजी है। जो हमारी आयात को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे वो दोज़ख के
यार है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम, तुमसे पहले हमने ना कोई रसूल ऐसा भेजा ना नबी जिसके साथ ये मामला ना पेश आया हो कि जिसने तमन्ना की शैतान उसकी तमन्ना में खलल अंदाज हो गया। इस तरह जो कुछ भी शैतान खलल अंदाजियां करता है अल्लाह उनको मिटा देता है, अपनी आयात को पुख्ता कर डालता है, क्योंकि अल्लाह क्या है, वल्लाहु अलीमुन हकीम, कि अल्लाह अलीम है और हकीम है। वो इसलिए ऐसा नहीं होने देता ताकि शैतान की डाली हुई खराबी को फितना बना दे उन लोगों के लिए जिनके दिलों को निफाक का रोक लगा हुआ है और जिनके दिल खोटे हैं। हकीकत यह है कि ये जालिम लोग अनाद में बहुत दूर निकल गए हैं और इल्म से बहरामंद लोग जान लें कि ये हक है तेरे रब की तरफ से और वो इस पर ईमान लाए और इनके दिल उसके आगे झुक जाएं। यकीनन अल्लाह ईमान लाने वालों को हमेशा सीधा रास्ता दिखाता है। दिलों की तीन बड़ी किस्में हैं, एक है कमजोर दिल वाले, दूसरा है सख्त दिल वाले और तीसरा है अहले ईमान के दिल जो नरम होते हैं। तो दिलों की कितनी किस्में, तीन किस्में हैं। तो इनकार करने वाले तो उसकी तरफ से शक ही में पड़े रहेंगे यहाँ तक कि या तो उन पर क्यामत की घड़ी अचानक आ जाए या एक मनहूस दिन का अजाब नाजिल हो जाए। उसी रोज बादशाही अल्लाह ही की होगी और वो उनके दरमियान फैसला कर देगा। जो ईमान रखने वाले और अमले साले करने वाले होंगे वो नेमतों भरी जन्नतों में जाएंगे और जहां कुफर किया गया हो, वो हमारी आयात को झुटलाया गया हो, उनके लिए रुस्वा कुन अजाब होगा। और जिन लोगों ने अल्लाह की राह में हिजरत की फिर कत्ल कर दिए गए या मर गए, अल्लाह उनको अच्छा रिस्क देगा और यकीनन अल्लाह ही बेहतरीन राजिक है। वो उन्हें ऐसी जगह पहुंचाएगा जिससे वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि क्या है, अल्लाह इन्नल्लाह समीउल बसीर, अल्लाह अलीम और हकीम भी है। और हाँ, इन्नल्लाह व इन्नल्लाह ला अलीमुल हलीम, कि अल्लाह अलीम और हलीम है। ये तो है उसका अंजाम, और जो कोई बदला ले वैसा ही जैसा उसके साथ किया गया था और फिर उस पर ज्यादती भी की गई हो तो अल्लाह उसकी जरूर मदद करेगा। अल्लाह माफ करने वाला और दरगुजर करने वाला है। बदला भी हमने उतना ही लेना है जितनी हम पे मुसीबत आई है, उससे ज्यादा नहीं। मजलूम की बददुआ से बचो क्योंकि वो बादलों पर उठाई जाती है। तो हमने मजलूम की बददुआ से भी बचना है। ये इसलिए कि रात से दिन और दिन से रात निकालने वाला अल्लाह ही है और वो समीउल बसीर है। ये इसलिए कि अल्लाह ही हक है और वो सब बातिल हैं जिन्हें अल्लाह को छोड़कर ये लोग पुकारते हैं, और अल्लाह ही बालादस्त और बुजुर्ग है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है और उसकी बदौलत जमीन सरसब्ज हो जाती है। हकीकत यह है कि वो लतीफुल खबीर है और इसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। बेशक वो भी गनियो हमीद है। बार बार इतनी अल्लाह ताला की यहाँ पे सिफात आ रही है कि क्या तुम नहीं देखते हो जो हो कि उसने वो सब कुछ तुम्हारे लिए मुसख्खर कर रखा है जो जमीन में है, और उसी ने कश्ती को कायदे का पाबंद बनाया और उसी के हुक्म से वो समुद्र में चलती है, और वही आसमान को इस तरह थामे हुए है कि उसके इज़्न के बगैर वो जमीन पर गिरता नहीं है। वाकया यह है कि अल्लाह लोगों के हक में बड़ा शफीक और रहीम है। वही है जिसने तुम्हें जिंदगी बख्शी है, वही है जो तुम्हें मौत देता है, वही फिर तुम्हें जिंदा करेगा। सच ये है कि इंसान बड़ा ही मुनकरे हक है। हर उम्मत के लिए हमने एक तरीका इबादत मुकर्रर किया जिसकी वो पैरवी करती है। बस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इस मामले में तुमसे झगड़ा न करें, तुम अपने रब की तरफ दावत दो, यकीनन तुम सीधे रास्ते पे हो। अगर वो तुमसे झगड़ा करें तो कह दो कि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसको खूब जानता है। अल्लाह क़यामत के रोज तुम्हारे दरमियान उन सब बातों का फैसला कर देगा जिसमें तुम इख्तिलाफ करते रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि जमीन और आसमान हर चीज अल्लाह के इल्म में है, सब कुछ एक किताब में दर्ज है, उसके लिए ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये लोग अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत कर रहे हैं जिनके लिए ना तो उसने कोई सनद नाजिल किया और ना ही खुद उसके बारे में कोई इल्म रखते हैं। उन जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं। और जब उनको हमारी साफ साफ आयात सुनाई जाती हैं तो तुम देखते हो कि मुनकरीन हक के चेहरे बिगड़ने लगते हैं और ऐसा महसूस होता है कि अभी वो उन लोगों पर टूट पड़ेंगे और उन्हें हमारी आयात सुनाते हैं। उनसे कहो, मैं बताऊं तुम्हें उनकी बदतरीन चीज क्या है? अल्लाह आग, अल्लाह ने उसी का वादा उनसे कर रखा है कि उनकी बदतरीन चीज क्या है? आग। तो जो कबूल हक से इनकार करें और वो उनका बहुत बुरा ठिकाना है। लोगों, एक मिसाल दी जाती है, गौर से सुनो। आयत नंबर 73 है सूरह हज की। इन जिन मबूदों को तुम खुदा को छोड़कर पुकारते हो वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करना चाहे तो नहीं कर सकते। देखिए, मक्खी जो है जो कुछ लेती है वो फौरन हजम कर लेती है। मक्खी से लेने का मतलब ये कि हम मक्खी को पकड़ के ना उसके पेट से भी कोई चीज निकालना चाहे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा,
کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مکھی جو ہے جیسے بیٹھتی ہے وہ ساتھ ہی اس نظام ہضم جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہ چیز کو جذب کر لیتی ہے، اس کے منہ پر نہیں لگا رہتا کہ فوراً ہم پکڑیں۔ یہ تو جو اللہ سے غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں وہ انتہائی کمزور ہوتے ہیں، تو سوچنے کی بات ہے کہ آپ کس کے پاس جاتے ہیں مشکل وقت میں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہو یا اپنے ان لوگوں کے پاس جو آپ نے خود بنائے ہوئے ہیں۔ اور افسوس کی کہنا پڑتا ہے کہ خود مسلمانوں کے اندر ایسی ناسمجھی پائی جاتی کہ بزرگان دین کو پکارنے لگتے ہیں، جیسے غوث اعظم ہے اور گنج بخش ہیں، دیکھیں انہوں نے تو اپنے لیے جو کچھ کیا تھا انہوں نے تو اللہ سے اپنے لیے پانا ہے، وہ واقعی اللہ کے بزرگ بندے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کرنا، تو اگر وہ سب مل کر بھی اکٹھے ہو جاتے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے تو ہمیں اولادیں کہاں سے لا کے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں رزق کہاں سے لا کے دے سکتے ہیں، تو ہم نے ان کمزور لمحوں سے بچنا ہے۔ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے، مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی پہچانی، جیسا کہ ما قدر اللہ حق قدری ہی، کہ اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسے پہچاننے کا حق ہے۔ واقعی یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو صرف کیا ہے، اللہ ہی ہے۔ اب اس کی کافی تفسیر ہے، ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، کیونکہ کیا ہے، وہ سمیع اور بصیر ہے، جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہوگی۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر، اللہ نے تمہارا نام بھی مسلم رکھا تھا، اور اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام یہی آیا ہے، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ۔ بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، اور وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا مولا، اور وہ مولا اور بہت ہی اچھا مولا، وہ جو مددگار ہے۔ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ الحمدللہ۔ تو کیا ہے کہ فرقہ وارانہ چیزوں سے ہم نے بچنا ہے اور اخلاص کے ساتھ ہم نے اپنے حق ادا کرنے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔